الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور جھنگ شہر کے اس علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے. کچھ چیزیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی سوچ اور فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. تو اللہ بندے کے ارادوں اور عزائم کو توڑ کر اپنا فیصلہ نافذ کر دیتے ہیں. چونکہ آج میری اور آپ کی ملاقات کا جو سبب بنے ہیں وہ ہیں جناب حاجی شیخ عبدالرؤف صاحب. اللہ رب العزت نے انہیں نواسا عطا فرمایا اور ان کے دل میں ایک تمنا یہ تھی، شاید انہوں نے میرا بیان سنا تھا تو انہوں نے وقت سے پہلے ہی یہ ارادہ رکھا کہ اگر اللہ نے نواسا دیا تو نواسے کا نام ہوگا محمد،
نام نواسے کا محمد ہوگا اور ہری پور سے جن کو بلایا جائے گا ان کا نام احمد ہوگا۔ تو چلو محمد کی خوشی میں احمد بھی شریک ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے ابتداءً مجھ سے وقت لینے کی بات کی تو میں نے کہا میرا ارادہ ہے عمرہ پر جانے کا، حرم کا سفر کرنے کا ارادہ ہے، حرمین کا، تو نہیں آ سکتا ہوں۔ لیکن ابھی انہوں نے مجھے کچھ دیر پہلے کہا آپ کیسے نہ آ سکتے؟ انہوں نے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے میں نے تہجد میں اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ ان کو ادھر لے آ۔ تو میں نے کہا جو ہمیں تہجد میں مانگتا ہے تو ہم اسے ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ان کی ایک محبت اور خلوص تھی۔ اور پھر آپ جیسے اہل محبت سے ملاقات، یہ سارے چہرے، یقیناً میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں لیکن مجھے آپ لوگوں کے چہروں سے اجنبیت نہیں اپنائیت نظر آ رہی، اور آپ لوگوں کے چہروں سے وہ محبت، وہ طلب، وہ تڑپ ٹپک رہی ہے۔ میں نے بڑا طویل سفر کیا لیکن وہ ساری تھکاوٹ میری اتر گئی ہے۔ دوستوں میں آتا ہوں اپنے عنوان کی طرف جو اشتہاروں میں آپ نے پڑھا، صرف آپ کا دل و دماغ مجھے تھوڑی دیر کے لیے حاضر چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ بس اپنے برتن دل والے سیدھے کر لیجئے۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت بھی بے مثال دی، صورت بھی بے مثال دی ہے۔ آپ کا وجود مقدس مسمہ بھی بے مثال اور آپ کا اسم مقدس بھی بے مثال ہے۔ اور ایک نام نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کے صفاتی کئی نام اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور ہر نام ایک کمال رکھتا ہے، ہر نام میں ایک خوبی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ کا ذاتی نام، آپ کے ذاتی دو نام ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دوسرا نام ہے ذاتی احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس نے 4 مرتبہ آپ کا پہلا نام محمد مختلف مقامات پہ ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ میں نے 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور آپ کا اسم گرامی احمد قرآن نے صرف ایک مقام پر ذکر کیا، سورہ صف میں۔ پہلا مقام پڑھتا ہوں قرآن مقدس سے، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، باپ تم میں سے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یا اللہ جب محمد رسول اللہ، محمد عربی، ہم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین۔ رب کائنات نے آپ پر سلسلہ نبوت تام کر دیا، مکمل کر دیا، اختتام تک پہنچا دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے نام نامی، اسم گرامی، ذاتی نام لے کے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ،
محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا مقام قرآن ذکر کرتا ہے، فرمایا وما محمد الا رسول۔ یہ غزوہ احد کے پس منظر میں یہ آیت اتری ہے جب غزوہ احد میں شیطان نے نعرہ لگا دیا کہ ان محمدن قد قتلا، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، چونکہ میرے پاک پیغمبر کو چوٹ لگی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی خود پہنی ہوئی تھی، وہ خود ٹوٹ کر آپ کے سر میں دس گئی تھی، اور خود سے جو زنجیریاں لوہے کی لٹک رہی تھی وہ زنجیر کی کڑیاں میرے محبوب پیغمبر کے رخسار والے ہڈی میں دھنس گئی تھی۔ صحابی رسول نے وہ کڑی دانتوں سے پکڑ کے نکالنا چاہا، اسے دانت باہر آ گیا اور کڑی بھی باہر آ گئی۔ اتنے زخمی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر پہ غشی طاری ہوتی ہے، شیطان نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر قتل کر دیے گئے۔ صحابہ کرام بالکل ایک دم عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جن کے نقش قدم پہ ہم لڑ رہے تھے، جن کی معیت میں ہم جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن ہر چیز کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، آج اگر وہ شہید ہو گئے تو حوصلے پست ہو گئے ان کے۔ جب حوصلے پست ہوئے اللہ رب العالمین نے پستی سے دوبارہ چستی کی طرف نکالا اور فرمایا ما محمد الا رسول۔ جنگ کے غیرتیوں ذرا سنیو رب کا قرآن، ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ آفا ان ماتا، کیا پس اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ سن لو پھر میرا بھی اعلان، ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی دین سے پھرے گا ایڑیوں کے بل، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مقام میں نے پڑھا، اور چوتھا مقام قرآن ذکر کرتا ہے، ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے آمنوا بما نزل علی محمد، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نزل علی محمد، جو اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چاروں مقامات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اب دوسرا نام نامی اسم گرامی جو آپ کا ہے احمد، قرآن وہ بھی ذکر کرتا ہے، وہ قرآن کس پیرائے میں ذکر کرتا ہے، قرآن بتلاتا ہے جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کرتے تھے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک پیغمبر کی آمد کا بھی اعلان کرتے تھے۔ اور آیت کیا ہے سورہ صف کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، او لوگو میں بشارت دینے والا ہوں ایک شان والے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اب بخاری اور مسلم کی حدیث سنتے جائیے اور میرے پاک پیغمبر کے نام کی عظمتیں، شان، تشریح، تعریف سنتے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، اس
ایک مقام پر، اور مسلم کے الفاظ یہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، یہ خاص نام۔ آپ کہیں گے کیا 5 ہی نام ہیں؟ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 نہیں ہیں، بہت سارے ہیں۔ اس حدیث میں وہ 5 ذکر کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں صرف وہ 5 ہیں۔ اب وہ 5 نام ذرا انگلی پہ گنتا جا رہا ہوں۔ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب حیثیت ہے۔ فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ اب ایک ایک نام کا معنی سنتے جائیے اور کمالات دیکھتے جائیے۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، لوگ پتہ ہے کئی دوست فون کرتے ہیں کہ ایسا نام بتاؤ جو کسی نے نہ رکھا۔ بھئی ایسا نام کیوں بتائیں؟ ایسا نام کیوں بتائیں؟ یہ غلط سوچ ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بھی ایک رواج، اگر آپ بچے کا نام رکھتے ہیں تو اگر آپ کے محلے میں وہ کسی کا نام ہو، کسی بڑے آدمی کا، تو وہ گلہ دینے آ جاتے ہیں۔ ساڑھے دادے کا نام رکھا ہے، فلاں کا نام رکھا ہے، بوڑھی ماسیاں چل کے آ جاتی ہیں، وہ فلاں نے میرے شوہر کا نام رکھ دیا۔ بھائی اچھا کیا رکھ دیا؟ عرب میں یہ نہیں ہے۔ عرب کی ہاں ایک اچھی بات ہے، وہ دادے پردادے کا نام پوتے کا رکھ دیتے ہیں، دہراتے ہیں۔ اللہ تو میں بات کر رہا تھا، فرمایا انا محمد، میرا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث ملا لیتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فرش زمین پہ میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ یہ عجیب انداز ہے۔ فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ اب ایک ایک نام کا معنی، محمد کا کیا معنی ہے؟ گرامر کے اعتبار سے یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ محمد عام اردو بولی میں معنی کیا جاتا ہے وہ ذات، وہ شخصیت جس کی تعریف کی گئی ہو یا جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے۔ لیکن اردو میں تو یہ کمال نہیں ہے، پشتو میں، سندھی، بلوچی میں یہ کمال نہیں ہے گرامر والا۔ عرب کے اندر یہ کمال ہے، باب تفعیل کا خاصیت ہے کثرت۔ تو صرف یہ معنی نہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، بلکہ امام راغب معنی کرتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے، تعریف کے بعد تعریف کی جائے، وہ محمد ہوتا ہے۔ اور امام راغب یہ دوسرا معنی بھی کرتے ہیں، صاحب قاموس بھی یہ معنی کرتے ہیں دوسرا کہ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ او جنگ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے خوبیوں والے صفات کمال، ساری خوبیاں اکٹھی کر کے رکھ دی ہوں، ساری خوبیاں، سارے کمالات اکٹھے کر کے رکھ دیے ہوں تو وہ محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ کثرت والا معنی ہو اور معنی یہ بھی یہ ہے کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے۔ اب آپ کہیں گے کیسے تعریف در تعریف کی جائے؟ یہ نام میں نے نہیں رکھا، یہ نام کسی اور نے نہیں رکھا، یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔
نبی علیہ السلام کا یہ نام کس نے رکھا؟ اب آپ کہیں گے اللہ نے کہاں رکھا؟ بھئی قرآن میں جب آیا ہے تو کس نے رکھا ہے؟ ہاں، پیدائش ولادت کے وقت اللہ رب العالمین نے دادا کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو دل میں ڈالی ہے کہ پوتے کا نام محمد رکھا جائے۔ شیخ صاحب اب کی توجہ ہے؟ ذرا دیکھیے، فرمایا دادا نے نام محمد رکھا، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب ذرا آئیے کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم نام رکھتے ہیں، کبھی کبھی اچھا نام رکھتے ہیں، لیکن نام جتنا اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھے کہ کئی ایسے اچھے اچھے ناموں والے ہوتے ہیں، کام ان کے اچھے۔ اور ایک بندے کا نام موسیٰ تھا تو کسی نے کہا بھئی نہ تیرا موسیٰ تے کم تیرے فرعون علیہ۔ عام ہے یہ ہے، لیکن جب اللہ نام رکھے گا تو کیا مسمى میں وہ خاصیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ صفات ہوں گے۔ تو اب مانا ہوگا محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے۔ رب نے یہ نام اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے آپ کی تعریف رب نے کی، پھر فرشتوں نے کی، پھر نبیوں نے کی، پھر اپنوں نے کی، پھر بیگانوں نے کی۔ ساری کائنات آپ کی تعریفیں کرتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن اسی کو ذکر کرتا ہے، کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور حسان بن ثابت اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ مانا کرنے لگا ہوں جھنگ کے رہنے والوں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا۔ او حسانہ یہ تو بتا کیسے ملا دیا؟ فرمایا اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ کیا تیرے کان نہیں سنتے؟ مؤذن 5 مرتبہ سپیکر میں جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اور حسان نے کمال ہی کر دیا، کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ جنگ والوں عجیب الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہ نے محمد کا نام اپنے نام سے مشتق کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے کیا کر دیا؟ مشتق کر دیا، بنا دیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے بنایا؟ فرمایا فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ عرش والا رب محمود ہے اور فرش والا محبوب محمد ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ تو محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے اور تعریف کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آئے۔ یہ نہیں
جھنگ والوں وہ بھی عجیب دن آ گیا ہے، اپنے تو کرتے ہی ہیں تعریف، اب ذرا غیروں کی بھی بات کرنے لگا ہوں۔ کعبۃ اللہ کے سامنے ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ و شیبہ اور اس کی ٹیم بیٹھی ہے، آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہے تو ہم اس نبی کے مخالف، لیکن آؤ آپس کی بات ہے، سچ بتاؤ ہے کیسا؟ آپس کی بات ہے، سچ بتاؤ، ہر آدمی اپنی رائے دے کہ بندہ کیسا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا تم پہلے خود اپنی رائے دو۔ ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینے لگا۔ اب سارے مجمع کی نظر ابو جہل کی طرف ہے کہ سب سے بڑا مخالف یہ ہے، اب یہ کیا بولے گا، یہ کیا تبصرہ کرے گا۔ خود ہی کہنے لگا ساتھیوں، کہنے لگا میں نے مخالفت کی انتہا کر دی ہے، میں نے پتھروں کی برسات کی ہے، میں نے کعبہ میں سجدے کی حالت میں انہیں تکلیف دی ہے، راستہ روکا ہے، لیکن آپس کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کعبے کے رب کی قسم ہے، ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میری ان دو آنکھوں نے محمد جیسا حسین اور امانتدار نہیں دیکھا، ایسا سچا و باکمال میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں دشمن ہے، کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن رب نے ان کی زبان سے یہ کہلوا دیا، کیونکہ محمد واقعی ایسی ذات ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ آپ کا تذکرہ رب کائنات نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، زبور میں کیا، عالم ارواح نے جب سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، رب کائنات نے میرے پاک پیغمبر کے متعلق سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں آپ کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ شاعر کہتا ہے توجہ ہے، کہتا ہے بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ اللہ اکبر کے فرمایا فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم، آپ کے تذکرے سارے نبی کرتے رہے، سارے انبیاء کرتے رہے، تو محمد کا معنی وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی وجد میں آتے ہیں، ایک جبر کی کیفیت و محبت میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آج آپ کی تعریف کروں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے عرب کے لوگ اپنے بڑوں کی تعریف کرتے ہیں، آباء و اجداد کی کرتے ہیں، تو ان کے آباء و اجداد تو اتنے کمالات والے نہیں جتنے کمالات والے آپ ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کہوں، اللہ کے پاک پیغمبر خاموش ہیں، کچھ کہتے نہیں۔ اللہ نے جبریل بھیج کے فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر صرف حسان کی چاہت نہیں، میں اللہ کی بھی یہی چاہت ہے کہ حسان بولے آپ کی تعریف میں۔ اس وقت میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قم یا حسان، او حسان اٹھ جا، ایدک اللہ بروح القدس منہ، اللہ نے تیری تائید روح القدس جبریل امین کے ذریعے کر دی۔ میں کہتا ہوں حسان پہلے بھی اٹھ جاتا، لطف ہی کچھ اور ہوتا، لیکن جب عرشوں سے جبریل کے ذریعے تائید ہو گئی، اب حسان کے وارے نہارے ہو گئے، اب پتہ نہیں کس انداز سے اٹھے ہوں گے، اٹھ کے کہتے ہیں اور حسن بے کنار سامنے ہے،
حسن و جمال کا پیکر سامنے ہے، حسینوں میں احسن سامنے ہے، جمیلوں میں اجمل سامنے ہے، کاملوں میں اکمل سامنے ہے، شریفوں میں اشرف سامنے ہے، اور کیا کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ. شیخ صاحب شاعریاں تو بہت ہیں، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ایک طرف اور دنیا جہان کے شاعروں کی شاعریاں ایک طرف، اس شعر کا مقابلہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی. میرے پیغمبر سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. کیوں؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مولانا روم نے کہا اے حسان، آپ نے یا تو مکے کے حسین دیکھے ہیں، مدینہ طائف کے حسین دیکھے ہوں گے. پوچھتے اس جبریل سے ہیں جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے حسین دیکھے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ نے بھی کوئی حسین پیغمبر سے بڑھ کر دیکھا ہے؟ تو جبریل کے الفاظ مولانا روم اپنی شاعری میں کہتے ہیں آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم. آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم. بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل کہتے ہیں سارا جہان گھوماؤں، میں نے آدم علیہ السلام کا حسن جنت میں دیکھا، میں نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا، میں نے مصر کے تخت کے اوپر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا ہے. لیکن میں کیا کہتا ہوں آفاق ہاں گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. آپ کا حسن ہی جدا گانا ہے، آپ کے حسن کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو حسان کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عیب. جنگ والو اس لفظ پہ دیکھو حسان کیا عجیب الفاظ ہیں. کہتے ہیں خلقت مبرئا، آپ جیسا حسین کوئی نہیں. لیکن یہ بات بھی پکی ہے کہ اتنے حسن کے باوجود بھی آپ مخلوق ہیں، خالق کون ہے؟ خلقت مبرئا من كل عیب. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور ایسے بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو. یہ کأنہ ہے، پوچھا نہیں ہے، لیکن بنا ہی ایسے دیا ہے کہ بننے کے بعد اگر آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ واقعی تو نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے جس طرح میری منشا تھی. ورنہ قانون تو قرآن کا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے،
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، صورت بناتا ہے، فی الارحام ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ حسان کہتے ہیں ساری کائنات کے لیے کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ آپ کا حسن دیکھ کے لگتا ہے کأنکا قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ سے پوچھ کے بنایا ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو میری تعریف کرنے سے ان کو کمال مل گیا، میری شاعری سے، میرے قصیدوں سے پیغمبر کو کمال مل گیا۔ نا اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر شاعر کی شاعری کو پوچھے ہی کوئی نہ، لیکن وہ شاعری کی نسبت پیغمبر سے ہو جائے تو شاعری کو کمال مل جاتا ہے۔ اور حسان بن ثابت نے اسی کو یوں بیان کیا، کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ جنگ والوں زندگی کا بھروسہ نہیں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، یہ جملے یاد رکھنا۔ حسان کیا کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں نے اپنے مقالے، شاعری، قصیدے سے پیغمبر کی تعریف نہیں کی۔ میری شاعری میں کیا کمال ہے کہ پیغمبر کی تعریف ہو جائے، میرا نظریہ تو یہ ہے، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ محمد عربی میں وہ کمال ہے، وہ حسن اور خوبی ہے کہ ان کی تعریف کرنے سے میری شاعری کو کمال مل گیا ہے۔ اگر یہی اشعار کسی اور کے بارے میں کہہ دیتے تو آج منبر میں پڑھے جاتے، آج محراب میں پڑھے جاتے، ہاں کون پڑھتا؟ لیکن جب نسبت میرے پاک پیغمبر سے ہو گئی تو آج منبر و محراب کی زینت بن گئی ہے اشعار جی۔ اور اردو کا شاعر کہتا ہے کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل جیدہ، خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل جیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر کا پہلا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے اور تعریفوں کا سلسلہ کسی دور میں رکنے میں نہ آئے تو محمد بنتا ہے۔ اور اردو کا شاعر کہتا ہے، کیا یہ خوب کہتا ہے نام محمد سے آیا شان محمد، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، شاہان زمانہ نہیں ہے شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ اے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، اے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ میرے دوستو
اللہ نے پاک پیغمبر کا نام خوبیوں والا، چونکہ آپ کی ذات میں وہ ساری خوبیاں ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو خوبی اور کمال سے نوازا، لیکن سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ نے پاک پیغمبر میں جمع کر دی ہیں۔ بس میری تقریر اختتام کو پہنچنے والی ہے، چند جملے عرض کرتا ہوں بس، ٹھیک ہے نا؟ مجھے احساس ہے آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ وہ کھڑے ہیں بیچارے، مجھے آپ لوگوں کا احساس ہے، تھکے تو نہیں ہے نا وہ جتنی سے، بس پھر چند باتیں سن لیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے، تعریفوں کا سلسلہ کبھی رکنے میں نہ آئے اور تعریف ختم نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دیکھیے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو اٹھائیں گے، میدان محشر لگے گا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ یہ جملے آپ سنو گے آپ کا دماغ روشن ہوگا اور دل جگمگائے گا۔ جب میدان محشر میں گرمی زور پہ ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی ٹخنی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی ناف سینے تک اور کوئی پورا ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، نہ بیٹھنے کا موقع نہ لیٹنے کا موقع، بس کھڑے ہیں، کھڑے ہی کھڑے ہو رہے ہیں۔ تنگ ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اول انسان ہیں، التجا کیجئے اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں نہیں کر سکتا، دوسرے کے پاس جائیے۔ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے لست لہا، دوسرے کے پاس۔ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، میں نہیں کچھ کرتا، میرے بس میں نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں تمہیں شخصیت بتلا دیتا ہوں، آخری پیغمبر کے پاس جائیے تو ساری انسانیت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ جنگ والوں حدیث میں یہ نہیں بتلایا کہ صرف یہ امت آئے گی، نہیں، ساری انسانیت آئے گی، عرض کرے گی آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ التجا کیجئے، رب حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جواب میں، ہر نبی نے جواب میں فرمایا لست لہا، میرے پاک پیغمبر جواب میں کہیں گے انا لہا۔ وہ کہہ رہے ہیں لست لہا، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انا لہا، ہاں یہی وہ مقام ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میرے رب نے یہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آؤں گا عرش کے نیچے فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، میں رب کائنات کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ اس دن اپنی تعریف محامد میرے سینے میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیے، وہ تعریفی کلمات، میں ان تعریفی جملوں سے رب کی تعریف کروں گا، اتنی عاجزی اور التجا کروں گا، بڑا لمبا سجدہ ہوگا۔ رب کائنات فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، سل توتا واشفع تشفع قل تسمع، میرا پاک پیغمبر سر اٹھائیے، آپ کہیے بات سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ اس وقت الفاظ کیا ہیں؟ جب میرے پاک پیغمبر سجدے میں گریں گے، رب کی طرف سے یہ اعلان ہوگا آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا، تو فَيَحْمَدُهُ أَهْلُ الْمَوْقِفِ كُلُّهُمْ، اس وقت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انسانیت اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان
سارے انسان محشر میں کیا اپنے کیا بیگانے کیا بعد والے کیا پہلے سارے اپنی زبانوں کو میرے محمد کی حمد و ثنا میں معطر کر دیں گے. اور کیا انداز ہے نبی کریم فرماتے ہیں, اللہ فرمائیں گے سر اٹھائیے آپ مانگے دیا جائے گا. لیکن جنگ والوں احمد جمشید خان کچھ کہنا چاہتا ہے. دیکھیں پنجابی مجھے نہیں آتی, ہاں اتنی مجھے آتی ہے, ہمارے ہاں بولی جاتی ہے ہند کو, تو ہند کو اور پنجابی بس ایسے سمجھ لیں بہن بھائی ہیں, قریب قریب ہیں, ٹھیک ہے. تو سرائکی مجھے سمجھ آتی ہے, پنجابی سمجھ ساری آتی ہے, بول نہیں سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سندھ میں ایک دفعہ گیا پروگرام کے لیے, تو سندھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو ایسے ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آ کے کہنے لگا آپ کو سندھی آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے جاتی نہیں. آتی ہے جاتی نہیں, سمجھ جاتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا ہوں. راستے سے میں نے کہا اگر کوئی راز کی بات ہو تو نہ کرنا, سمجھ لیتے ہیں, باقی بول نہیں سکتے. تو آپ کہیں گے کہاں کے پی کے کا پٹھان آیا ہے اور پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو میری باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں. تو الفاظ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب ساری انسانیت کھڑی ہے وہاں انسان کامل سجدے میں پڑے ہیں. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. جب ساری انسانیت کھڑی ہے وہاں ایک انسان کامل رب کے سامنے سجدے میں پڑا ہے. رب یہ منظر دکھلا رہا ہے, او لوگو آ جاؤ دیکھ لو, سارے انسان کھڑے ہیں, محمد عربی سجدے میں پڑے ہیں. یہ فرق ہے کہ معبود اور ہوتا ہے, محبوب اور ہوتا ہے. اور جملہ یہ ہے فرمایا سل تو آپ مانگے دیا جائے گا. اس میں بھی اللہ نے کمال کے جملے ہیں. فرمایا میرا پیغمبر مانگنا تیرے ساتھ اچھا لگتا ہے اور دینا مجھے اچھا لگتا ہے. تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں, مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. تو محمد اس ذات کو کہتے ہیں جن کی تعریف در تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو. اور آپ کا دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ ہو. میں نے تو 5 نام پڑھے تھے, ابھی دوسرے پر پہنچا. دوسرا نام ہے احمد. فرق کرنا جھنگ والوں ان دو ناموں میں. محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف رب نے کی ہو, اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ رب کی تعریف کی ہو. پتہ نہیں اس میں آپ نے مناسبت دیکھی ہے, کمال ہی کر دیا ہے ان دونوں ناموں نے. اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا پاک پیغمبر جب میں تیری تعریف کرتا ہوں تو تو محمد بنتا ہے, اور جب تو میری تعریف کرتا ہے تو تو احمد بنتا ہے. نہ میں نے تو اس سے زیادہ کسی اور کی تعریف کی, سب سے زیادہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے, اور سب سے زیادہ تو نے میری تعریف کی ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد. اللہ, تو میں کیوں نہ کہوں احمد کہ جب ساری انسانیت کھڑی ہے اور نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں. فَيُلْهِمُونِي رَبِّي مَحَامِدَهُ, رب وہ حمد عطا کر رہے ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی, اور آپ زبان سے وہ کہہ رہے ہیں. سب سے بڑھ کر رب کی تعریفیں کرنے والا احمد. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اور بھی تفصیل سے بیان کرتا. 2 نام پڑھ دیے, 3 انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات. اچھا چلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نام ہے الماحی. کیا؟ اب آپ کہیں گے جنگ والوں ماحی کا معنی کیا ہے؟ الماحی, ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا. فرمایا میں رب کی تعریفوں کو پروان چڑھانے والا اور کفر کی جڑیں مٹانے والا.
الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا چوتھا نام ہے حاشر۔ کیا نام؟ انا الحاشر۔ حاشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ فرمایا میں حاشر ہوں۔ کیسے؟ یحشر الناس علی قدمی۔ اس نام کے دو معنی کر کے جا رہا ہوں جھنگ والوں۔ پہلے معنی کا مطلب یہ ہے اور مراد تفسیر یہ ہے، فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، یعنی میرے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف حشر ہی برپا ہوگی۔ انا الحاشر، میرے بعد حشر ہی برپا ہوگی، لوگ اٹھائے جائیں گے، کوئی نبی۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے حاشر کا کہ میں حاشر ہوں، یعنی انا اول من تنشق الارض عنہ، کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر مبارک کی زمین کھلے گی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے نقش قدم پہ باقی ساری انسانیت کو اٹھایا جائے گا۔ یحشر الناس علی قدمی، لوگوں کو میرے قدم پہ اٹھایا جائے گا، میں پہلے اٹھوں گا سب سے، اور بعد میرے نقش قدم پہ سارے اٹھیں گے۔ کیا یاد رکھیں گے؟ پانچواں نام میرا ہے انا العاقب، میرا نام ایک عاقب ہے۔ پھر خود ہی فرمایا عاقب کس کو کہتے ہیں؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوسرا کوئی نبی نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، زندگی باقی۔